بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين جنبيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، مشہور آیت ہے. ہم لوگ خطبہ نکاح میں اسے بارہا سنتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور صحیح بات کہو. قول سدید، اس کے مختلف معنی مفسرین نے نقل کیے ہیں. سیدھی بات، سچی بات، اچھی بات، حق بات. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں سارے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں یہ سارے ہی معنی اللہ کے ہاں مطلوب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی، اچھی، حق اور سیدھی بات کہو. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی بدن میں بہت سارے اعضاء عطا فرمائے، جن میں زبان ایک عجیب و غریب اللہ کی مخلوق اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی دی ہوئی ایک اللہ کا دیا ہوا ایک عضو ہے، بدن کا ایک حصہ ہے. زبان سے ہی آدمی ہمہ قسم کے غذا کا ذائقہ چکھتا ہے. زبان سے ہی آدمی ہر طرح کے بول بولتا ہے. اسی زبان سے لوگوں میں اتحاد، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی زبان کے استعمال سے لوگوں میں دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی سے فصاحت ہے، اسی سے بلاغت ہے، اسی سے قباحت ہے، اسی سے شناعت ہے، اسی سے کسی کی مدحت ہے، اور اسی سے کسی کی تعریف ہے، اور کسی کی برائی اسی سے ہے. بہت ساری چیزیں اس سے آدمی اس زبان کے استعمال سے کرتا ہے. تو اس کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں بہت تاکیدات فرمائی گئی ہیں. قرآن کریم میں فرمایا: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کے زبان سے کوئی بھی جملہ نکلتا ہے تو اس پر سخت نگرانی کرنے والا فرشتہ اللہ کے ہاں سے مقرر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی زبان سے جو چاہے کہہ دے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله يرفع بها درجات، وان العبد يتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها جهنم لا يهوي بها بالا لا يلقى بها بالا يهوي بها في جهنم. آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے جس کی اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی. آسانی کے ساتھ کوئی بھی جملہ زبان سے نکال دیتا ہے، لیکن اس جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. اور کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ایسا جملہ ادا کرتا ہے، ایسی بولتا ہے، ایسا لفظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں اور آدمی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. یعنی اس سلسلے میں زیادہ اہتمام بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بندہ مومن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ صبح جب ہوتی ہے تو اعضائے بدنی سب کے سب ہاتھ جوڑ کر کے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر.
بدن کے اعضاء، دیگر اعضاء جو ہے ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے، ہاتھ جوڑ کے زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں ذرا احتیاط کرنا، اللہ سے ڈرنا ہمارے سلسلے میں، فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو سیدھی رہ گئی تو ہمارے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارے سارے معاملات اکارت جائیں گے، ہمارا سارا کیا کرایا سب برباد ہو جائے گا۔ آدمی اپنی زبان سے آدمی بہت سارے اچھے کارنامے انجام دیتا ہے، بہت ساری خدمتیں کرتا ہے، دینی لائن سے بھی دنیاوی لائن سے بھی بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کی زبان صحیح نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب اس سے بدظن ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہو، درست بات کہو، اچھی بات کہو، حق بات کہو، اور کہنے کے اچھے لہجے سے کہو۔ اس کے یہ بھی معنی ہیں کہ بولنے کے طریقے سے بولو۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ صحیح کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی آخروی اعتبار سے بھی، تمہارے کارناموں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تمہارے کام کی اچھی شکل دی جائے گی، تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اور آگے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم نے زبان کا صحیح استعمال کیا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو یہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے کہ زبان صحیح استعمال کرو۔ اس کا الٹا ہم سوچیں، زبان کا غلط اگر تم نے استعمال کیا تو تمہارے اعمال کی اصلاح کے بغیر تمہارے کارنامے پر پانی پھر جائے گا۔ آدمی بہت سارے کارنامے کرتا ہے، کبھی اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے سارے کارناموں پر پانی پھیر دیتے ہیں، اس کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اللہ نے فرمایا اگر صحیح استعمال کرے گا تو تیری مغفرت کریں گے، اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اسی کو فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حدیث جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی اس میں ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ، اگر کوئی میرے پاس اس بات کی ضمانت لیتا ہے، مجھے اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ دو جبڑوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی زبان اور دو رانوں کے درمیان رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ، اس کی وہ حفاظت کرے گا، اگر اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے، اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کی دی ہوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول کی دی ہوئی گارنٹی ہے کہ جو آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کی میرے پاس گارنٹی دے دے گا میں اس کی ضمانت دوں گا۔ کیا کرے گا اس کی حفاظت؟ حلال غذا کھائے گا، اچھی چیزیں استعمال کرے گا، حلال روزی کا استعمال کرے گا، اچھے بول بولے گا، غلط بول سے اپنی حفاظت کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کو طعنہ نہیں دے گا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دے گا۔ اگر یہ سب چیزوں کی تو ضمانت دیتا ہے، تم ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرب قیامت میں بہت سارے فتنے ہو جائیں گے، اس سے نجات کا کیا راستہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں رہو، گھومو نہیں ادھر ادھر، گھر میں بیٹھے رہو، ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اور اپنی گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ یہ تین کام اگر تم کر لو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں محفوظ رہے گا، اور باہر نکلنے والے کے مقابلے میں گھر میں رہنے والا سالم رہے گا، فتنوں کے زد میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہی زبان ہے جس سے نکلنے والے جملوں کے ذریعے سے بہت سے نئے لوگوں سے دوستی ہو جاتی ہے،
اور یہی زبان ہے جس کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، دلوں میں پھوٹ پڑ جاتا ہے اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیسا ہمیں بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی زبان سے نکلنے والی باتوں پر جو زخم کسی کے دل پر پڑتا ہے وہ بڑا کاری ہوتا ہے، بڑا گہرا زخم ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار سے جو زخم پیدا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت بھر جاتا ہے، کسی نہ کسی وقت وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان سے کسی کے دل پر جو زخم لگتا ہے، کسی کے دل کو جو ٹھیس پہنچاتا ہے آدمی، وہ کبھی نہیں ختم ہوتا، وہ کبھی منجمد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ گہرا رہتا ہے۔ آدمی بہت دنوں تک اس کا خیال اسے اپنے دماغ میں دہراتا رہتا ہے کہ چھوٹا سا معاملہ ہوا، اس نے کیا میرے سلسلے میں کہہ دیا، کتنی بڑی بات کہہ دی، میرے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لیتا تو کتنا اچھا۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کو بہت بڑا ہتھیار فرمایا۔ خاموش رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بولو نہیں زیادہ۔ کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ تم بولتے کم ہو سنتے زیادہ ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حکیم نے کہا کہ فطرت کا تقاضا ہی یہی ہے، اللہ نے بدن انسانی کو ایسا ہی ڈیزائن کیا ہے۔ دیکھو زبان اللہ نے ایک دی ہے اور کان دو دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زیادہ دی ہے اس چیز کو زیادہ استعمال کیا جائے، دو کانیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو زیادہ سنا جائے، زبان ایک دی ہے تو کم بولا جائے۔ ایک ہی زبان ہے، آدمی دو طرح کی باتیں کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ دو زبان دے دیتے تو چار باتیں کرے گا، آدمی چار طرح کی باتیں کرے گا، آدمی بدل کر کے باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ اگر دو زبانیں ہو جاتی تو اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتا۔ اس لیے اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کیسا جملہ بول رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی سب سے اچھا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل اور مکمل مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کی زبان کی کاٹ سے، جس کی زبان کی چوک سے جس کی زبان کی کاٹ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسروں کو اس کی زبان کی زخم نہ پہنچے۔ زبان کے استعمال کی وجہ سے آدمی پر ہونے والے حالات کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، حکایت لطیف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کوئی ایک خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے، اس کے سارے دانت ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے ایسا ایک خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مجمع میں سے ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کیسی بات کہی؟ بادشاہ نے کہا اس کی گردن مار دی جائے۔ بادشاہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے سے بول پر خوب نواز دیتے ہیں اور چھوٹے سے بول پر اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس کی گردن مار دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا کوئی اچھی تعبیر کرے اس کی، کوئی اچھی تعبیر بولے۔ سب سہم گئے۔ ایک صاحب آگے بڑھے، اس نے کہا تعبیر تو یہی ہے، بولنے میں اس نے غلطی کر دی، اس لیے میں دوسرے انداز سے بولتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی آل و اولاد میں آپ کی عمر زیادہ لمبی ہوگی۔ بات تو یہی ایک ہی ہے کہ سب لوگ آپ کے سامنے مر جائیں گے، وہ بھی اس کا مطلب یہی ہوا، اور آپ کی عمر زیادہ ہوگی، وہ بھی یہی مطلب ہے، لیکن بولنے کے انداز میں فرق ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا اسے خوب نوازا جائے، اسے خوب دولتوں سے مالا مال کیا جائے۔ تو بول ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، بولنے میں فرق کرنے کی وجہ سے کسی نے اپنے ہاتھ سے جان کو بیٹا اور کسی کو دولتوں سے مالا مال کیا گیا۔ تو ہماری زبان بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بالخصوص جب ہم
دوسروں پر تذکرہ تبصرہ کرتے ہیں تو ہم اپنا دماغ ٹھکانے پہ رکھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا، بڑی تاکیدات فرمائی کہ آدمی غور کر لے، آدمی غور کرے، بولے تو حق بات بولے ورنہ خاموش رہے، بولے تو حق بات بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ خاموشی میں نجات ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ جس نے جو بات نہیں کہی، دل میں بات رہی، زبان سے بات نہیں نکالی، تو اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی سے کچھ سن لیے، کبھی کسی سے کچھ سن لیے، سب کو جمع کر کے ملا کر کے کسی پر کوئی تبصرہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، چونکا مارنے والے، طعنہ دینے والے پر ہلاکت اور بربادی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے طعنہ دے دیتے ہیں لوگوں کو زبان سے ہی، اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، زبان سے ہم نے کسی کو طعنہ دے دیا، کسی کو چونکا مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل ہے، بربادی ہے۔ ویل کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت و بربادی، ایک معنی ہے جہنم کی ایک وادی ہے مستقل جس کا نام ویل ہے، اللہ تعالیٰ اس وادی میں ڈالیں گے جو طعنہ دینے والے ہیں، دوسروں کو طعنہ دیتے ہوں، دوسروں پر چونکا مارتے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ویل میں ڈالیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ تم میں سے کوئی کسی کا استہزاء نہ کرے، مذاق نہ کرے، کسی کا ٹھٹا نہ کرے۔ ہم بیٹھے ہیں کسی پر بھی تبصرہ کر کے ہنسنے لگتے ہیں، مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے متوجہ فرمایا ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کا تمسخر کر رہے ہو، وہ تمہارے سے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تقوی کے اعتبار سے مراتب ہیں۔ اللہ کے نزدیک باعزت وہ آدمی ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر خوف خدا ہو، وہی اسی کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے۔ مال سے، دولت سے، حسب سے، نسب سے، چہرے مہرے سے کچھ نہیں، اللہ کے ہاں صرف مقام ہے تو تقوی کا مقام ہے۔ تو فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی پر الزام نہ لگاؤ اور کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ۔ ہم لوگ کسی نہ کسی کو اپنے اعتبار سے نام رکھ لیتے ہیں، بلاتے ہیں، کسی کو لمبا کہہ کے بلاتے ہیں، کسی کو کالا کہہ کے بلاتے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بھولا کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَلَامَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، یہ گناہ کے کام ہیں، ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتے ہیں سب چیزیں۔ تو یہ ہے کہ چھوٹا سا عضو ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہیں، آدمی کا سارا کھانا پینا سب کا مدار اسی زبان کی وجہ سے ہے، اور ہر طرح کے بول اسی زبان سے ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کرنے والے کی جنت کی ضمانت اور اس کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔